تپتی ہوئی ریت میں دھوپ میں پڑا ہوا ہے، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، ظلم و ستم کے بازار ان پر گرم کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بس یہی ہوتا ہے کہ چلو چلو اپنی جان عزیز کا نذرانہ بھی اپنے نانا جان کے دین کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ادھر سے جو ہے دشمن تیار ہو رہے ہیں، ادھر سے محبین اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے سب کھڑے ہو جاتے۔ حضرت زہیر داہنی جانب ہوتے، عباس علمدار کو جھنڈا دیا جاتا ہے، یہ بیچ میں کھڑے ہوتے۔ حضرت حسین اپنے بھائی عباس کو جھنڈا دیتے ہیں، وہ جھنڈا لے کر کھڑے ہوتے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں عباس علمدار یعنی جھنڈے والے، علم کو اٹھانے والے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ حضرت حسین اس وقت آخری وقت میں بھی دشمنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو تم ظلم و ستم کے بازار گرم کر رہے ہو، تم دیکھو دیکھو مجھے دیکھو، میں کیا میرے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ کیا میرے والد حضرت علی نہیں ہے؟ کیا میرے والدہ فاطمہ زہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے وہ نہیں ہے؟ کیا جعفر طیار ہمارے چچا نہیں ہے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ میرے والد کے چچا نہیں ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نانا جان نے میرے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ حسن اور حسین یہ دو پھول ہیں؟ یہ نہیں کہا تھا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے؟ کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہ ہو تو اس وقت صحابہ کرام موجود ہیں، زید بن ارقم ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، یہ لوگ ہیں، ان سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ نانا جان نے میرے بارے میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کر اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر، جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بتاؤ اگر تم مجھ سے بغض رکھو گے تو میرے نانا جان سے بھی بغض رکھو گے، مجھ سے نفرت کرو گے تو حضور میرے نانا جان بھی تم سے نفرت کریں گے۔ تم نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، لیکن کان کھول کر سن لو، میرے نانا جان رحم دل تھے۔ فتح مکہ کے وقت جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے انہیں مکے سے نکالا تھا، جنہوں نے ان کے ساتھیوں کی قربان کیا تھا، جنہوں نے ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا، ریگستان میں انہیں گھسیٹا تھا، پتھروں پر گھسیٹا تھا، آگ کے انگاروں پر دوڑایا تھا، لیکن میرے نانا جان جب فتح مکہ ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، اے کفار مکہ میں کسی سے کو برا بھلا بھی نہیں کہتا، میں کسی کو اطاعت نہیں کہتا، میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیتا ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، میں سب کو معاف کر دیا ہے، تم سب کے آزاد ہو، میں اسی نبی کا نواسا ہوں اور میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اگر تم لوگ میری اطاعت کر لو، یزید کی بات سے رک جاؤ اور سچائی کا ساتھ دے لو تو میں تم کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ کل قیامت میں اپنے نانا جان سے کہہ کر تمہاری سفارش بھی کرواؤں گا، تم کو جنت بھی دلواؤں گا، لیکن تم میری بات تو مان لو، میرا دامن تو پکڑ لو۔ لیکن وہ کمبخت، وہ بےہودہ، وہ ناہنجار، وہ ہمنگ، وہ چغت کہیں کے انسان، ان کے دلوں میں خناس بھرا ہوا تھا، ان کے دلوں میں شیطانیت بھری ہوئی تھی، وہ جہنم رسید ہونے والے تھے، ان کو باتیں اچھی نہیں لگی اور شمر نے تیر چلا دیا، اور تیر چلا، لڑائی کا آغاز ہونے لگا۔ محبین اہل بیت کہہ رہے امام حسین آپ ہمیں جو ہے اجازت دیجئے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ جو اپنے ہم سے پہلے جامع شہادت کیے، ہمارے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ محبین اہل بیت آ رہے ہیں اور ایک ایک کر کے جامع شہادت پی رہے ہیں، ایسے وقت میں نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ حضرت حسین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو اور نماز پڑھ لینے دو، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے زمین اس بات کی گواہ ہے، آسمان اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی ہے، لہٰذا تم تھوڑی دیر کے لیے لگ جوڑ دو، میں یہ آخری نماز بھی قضا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان بدبختوں نے نماز جنگ نہیں روکی۔ حضرت حسین نے کہا کچھ لوگ جنگ کرتے لوگ اور کچھ لوگوں کو لے کر انہیں نماز پڑھائی، تلواروں کے سائے میں پڑھائی، نیزوں کے سائے میں پڑھائی، خنجروں کے سائے میں پڑھائی، دشمنوں میں پڑھائی، اور کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑی۔ یہ پیغام صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو دینا چاہتے تھے، اگر تم
حسین کے ماننے والے ہو، اگر حسین کے چاہنے والے ہو، اگر میری عقیدت قدم بھرنے والے ہو تو دیکھو تلواروں کے سائے میں بھی ہم نے نماز نہیں چھوڑی ہے۔ لہٰذا حالات کیسے بھی آ جائیں، معاملات کیسے بھی پڑ جائیں، زندگی کسی بھی رخ پر چلی جائے، اور تم نماز نہ چھوڑنا، نماز سے سمجھوتا نہ کرنا، کیونکہ اگر تم حسین کے ماننے والے ہو، اگر میرے ماننے والے ہو تو کبھی جو ہے تم نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ پیغام دے رہے تھے۔ جنگ پھر چالی ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ہے ان کے بیٹے جوان علی اکبر بھی شہید ہو رہے ہیں، جوان بیٹا شہید ہو رہا ہے، جوان بیٹے کی لاش حضرت امام حسین کندھے پر اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر خیمے میں لا رہے ہیں، اپنے بیٹے کی لاش کو رکھ رہے ہیں، جوان بھتیجے علی اکبر قاسم کی لاش اٹھا رہے ہیں اور کندھے پہ لا کر اس کے بغل میں لٹا رہے ہیں۔ آخر میں وہ جان عزیز بالکل چھوٹا سا شیرخوار بچہ، ان کا لخت جگر، اس کو بھی ایسے لیے ہوئے ہیں اور اللہ کے ہاں اسے پیش کر رہے ہیں، اور دشمن کی طرف سے ایک تیر آ رہا ہے، ایک تیر آ رہا ہے اور اس ننھی سی جان کے گردن پر لگتا ہے اور خون کا ایک پھوارا سا چھوٹتا ہے اور حضرت حسین کا ہاتھ جو ہے وہ خون سے بھر جاتا ہے، وہ خون اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو اگر تو راضی ہے تو میں راضی ہوں، اگر تو راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ کیا حال ہوا ہوگا ننھا سا بیٹا جس کے ہاتھ میں ہو اور ہاتھی میں اس کی پھدک کر جان نکل گئی ہو، پھدک کی جان نکل گئی ہو، اس باپ کے اوپر کیا اثر پڑا ہوگا، اس باپ کے جگر کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔ لیکن وہ نواسہ رسول تھا، جگر گوشہ بطول تھا، وہ فاطمہ کا لخت جگر تھا، وہ حضرت علی کا خون تھا، وہ صبر کا مجسم تھا، وہ دبنے والا نہیں تھا، وہ ڈرنے والا نہیں تھا، وہ جھکنے والا نہیں تھا، وہ عزم مصمم تھا، وہ فولاد تھا، وہ دما رہا کہ اس میں اللہ اگر خوش ہے تو ہم بھی اسی کے ساتھ خوش ہیں۔ پھر اس کے بعد دشمن کی الغاریں ہو رہی ہیں، پھر دھیرے دھیرے معاملہ یہ آ رہا ہے کہ حضرت حسین بھی اپنے جان عزیز کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور یہ پیغام دے دیتے ہیں